وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں جیسے جبار صاحب نے ایک بالکل یعنی جسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے بند کیا ہے کہ وہاں اتنے ملٹی ایتھنک مسائل وہاں پیدا ہو گئے, سیکٹیرین وہاں پیدا ہو گئی, ایک لبریشن موومنٹ سو کالڈ جو ہے قوم پرستوں کی وہ اپنی جگہ شروع ہو گئی ہے. لاپتہ افراد, ریمارکس یہ آ رہے ہیں کہ ایف سی جو ہے وہ غالباً اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, لیویز کے اوپر کسی کا ٹرسٹ نہیں ہے, پولیس کہاں غائب ہے. کچھ تھوڑا سا تجزیہ آپ کریں گے بلوچستان کا؟ دیکھیں, جو ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے نا, تو اگر ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکتا, تشخیص نہیں کر سکتا, تو وہ علاج کیا کرے گا؟ ٹھیک, وہ تو انشن مارے گا, غلط میڈیسن دے گا, وہ بیماری کے تو اثر نہیں پڑے گا, اور بھی کچھ شاید ہو جائے. وہی صورتحال ہے ہمارے ملک میں. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جاتا, اس کو جو ہوا ہوتی ہے ہوا کے رخ پہ اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے, جبکہ جو مسئلہ ہو اس کو اس کی اصلیت جان کے اس کو جڑ سے سمجھنے کی اور پھر اس کا حل نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بلوچستان ہو یا فرنٹیئر ہو یا کہیں بھی ہو, ہم وہی ہوا کے رخ سے چل رہے ہیں, مسئلے کو سمجھ نہیں رہے کہ ہے کیا. بھائی یہ یکدم کیوں وہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں دو بھائی رہتے ہیں نا, اگر ان میں نفاق ہے تو تیسرا جو دشمن ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. اگر وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا تو وہ انتہائی بیوقوف ہے, کیونکہ اگر ان کے بھائیوں میں چپکلش ہے یا گھر میں فساد ہو رہا ہے یا ناراضگی ہے تو تیسرا فائدہ اٹھائے گا, نام اس کا ہوگا. اب آپ کوئی کسی تنظیم کوئی ہڑتال کا کال دیتی ہے, کوئی ضروری ہے کہ وہی تنظیم آگ بھی لگائے گاڑیوں کو یا دکانوں کو جلائے؟ نہیں, بیچ میں تھرڈ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ ملک دشمن بھی ہو سکتا ہے, وہ ان دونوں کا دشمن بھی ہو سکتا ہے. یہ تھرڈ ایلیمنٹ ڈیفائن ہوا ہے یا ریکگنائز کبھی ہوا کہ یہ ہے کون؟ فورن پاورز ہیں تو کون سی فورن پاورز ہیں؟ امریکہ ہے, انڈیا ہے, کون ہے؟ آ رہی ہیں نا, وہ بھی ہمارے بندے ریکروٹ کرتی ہیں نا. کوئی اگر انٹرسٹ لے رہا ہے, کوئی دائیں بائیں لیفٹ رائٹ, تو وہ ہمارے بندے ہی ریکروٹ کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے نا. ہماری وزارت داخلہ, وزیر داخلہ ہمیشہ اعلان تو یہ کرتے ہیں کہ ہاں اس میں ایک تھرڈ ایلیمنٹ جیسے آپ نے بھی فرمایا, لیکن ریکگنائز کر کے تو بتائیں نا, عوام کو بھی تو بتائیں نا. ایک کنفیوژن مچا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بات اور بتا دو. جی, میڈیا فاسٹ ہو گیا, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو کھول کے رکھ دیں. بعض دفعہ کچھ چیزیں نہیں, گورنمنٹ کے جو انتظام یا امور ہوتے ہیں یا کچھ مسائل قومی ہوتے ہیں ان کو بعض دفعہ ہم کھول کے نہیں رکھ سکتے. یہ ایک جو سیکریٹ ہے نا, وہ ایک یہ بھی ایک امانت ہے. جو بھی گورنمنٹ آفیسرز ہیں, فنکشنریز ہیں, ان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ سیکریٹس کو اوپن نہ کریں, شاید اس سے کچھ اور کمپلیکیشن ہوتی ہے. لہٰذا کچھ چیزوں کو نہیں سر عام وہ ڈسکس کیا جاتا, مگر ہم چاہتے ہیں, میڈیا آج کل یہ چاہ رہا ہے کہ ہر چیز کو کھول کے رکھ دیں. ایک پوائنٹ یہ ہم ذہن میں بھول جاتے ہیں کہ کچھ باتیں عوام میں نہیں بتائی جاتی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مسئلے کو ڈائگنوز نہ کیا جائے, اس ایشو کو حل نہ کیا جائے. میں ابھی جیسے تھوڑی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. لاسٹ ٹائم بھی میں کسی پروگرام میں کسی دوست نے پوچھا, مشرف صاحب کے دور میں بھی ایک کوشش ہوئی تھی, سارے ایک ہی راگ بجا رہے تھے. کسی ایک آدمی نے گورنمنٹ کو بتایا کہ بھئی اس کا یہ حل, یہ ضد بازی اور یہ وہ نہیں کرو, اس کا پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈو, کیونکہ بارڈر پہ حالات ایسے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ گھر میں فساد ڈالیں. وہ جو میں نے کہا کہ دو بھائی لڑتے ہیں. مشرف صاحب نے اس پہ بعد میں لیٹ مگر بعد میں ڈیلیگیشن بھیجا بوٹی صاحب کے پاس, مرحوم کے پاس, اور نیگوسیشنز ہوئے, مگر اس کو بھی سبوتاج کیا گیا. اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اسٹیٹ کا کام ہے, یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں سوچیں, اپنی صرف انا یا اپنا وہ یا کسی کے کہنے پہ نہیں. دوسرا, حکومت کے جو مشیر ہیں وہی حکومت کو ڈبوتے ہیں, وہی کامیاب کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ سسٹم چلا آتا رہا ہے کہ ایک پسندیدہ گروپ ٹولہ ہوتا ہے, وہ حکمرانوں کے گرد وہ چھایا ہوتا ہے, اور جو ان کو وہ کان بھر کے جو پٹی پڑا ہے. نہیں, سنسیئر ایڈوائزر وہ رکھنے چاہیے جو خوشامد نہ کرے. ایڈوائزر وہ ہونی چاہیے حکام کے جو ان کو صحیح گائیڈ کریں اور تلخ باتیں بتائیں. تلخ باتیں وہ سنیں گے تو پھر فیصلے بھی کر سکیں. کیا کریں, اقتدار میں آ کے سنا یہ ہے کہ کان جو ہیں وہ سننے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ جن سے کہ خوشی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جو اقتدار کے کوریڈورز ہیں کی دیواریں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ باہر کی آواز آنی
ہمارے حکمرانوں کو بند ہو جاتی ہم ہے. رکھے نا, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ نہیں ہم ہوتے ہیں, لاٹھیاں بھی کھاتے ہیں, کھولے سب کرتے ہیں, لیکن دروازے کھڑکیاں اندر جاتے ہیں تو وہ وینٹیلیشن ایک آدھا کی کھڑکی کھولیں گے تو ان کو کچھ ہوا آئے گی, کچھ پتہ بھی لگے گا. ابھی میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. ریسنٹلی مجھے جو میری فیلنگز ہیں, پریزیڈنٹ صاحب نے اعلان کیا 3 دفعہ آپ کی, انہوں نے کسی کو کہہ دیا کہ بھئی یہ کرو, پیٹرولیم کی قیمتیں کم کرو. 3 دفعہ قیمتیں کم ہوئیں, ایک دفعہ اسٹیپ 2-4 روپے, پھر ٹھیک ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ پھر کسی نے جا کے ان کو الٹا سیدھا پٹی پڑھائی ہوگی کہ جی وہ بجٹ اپ سیٹ ہو جائے گا, وہ یہ ہو جائے گا, جی پیسہ ہم وہ پھر کٹے کریں. بھائی ایسے نہیں, عوام کو ریلیف دیں, عوام کے مفاد کا جو کام ہے وہ کریں. جو جن کی جیبیں بھر رہی ہیں, جن کمپنیوں کی ہے, ان کو سلیش کرے, ان کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کرے نا. ان کا منافع 1 ارب روپیہ کما رہا ہے, اگر اس کے کروڑوں میں آ رہا ہے تو منافع آ رہا ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ ابھی شاید پھر بھی ہوگا. اوگرا کا کیا ہے پیٹرولیم پرائسز, یہ جو لوکل باڈیز الیکشن, اس پہ گفتگو کرتے ہیں آپ سے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور ان چیزوں پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. خواتین حضرات کہیں جائیے گا مت, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں. خواتین حضرات اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نامور تجزیہ کار انجینئر ایم اے جبار اور تجزیہ کار ریٹائرڈ DIGC کے چاچر صاحب, اور ان دونوں حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے ہماری. بحث ظاہر چل رہی ہے اور کسی نتیجے تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں. جبار صاحب کی طرف آتا ہوں. جبار صاحب, یہ جو اس وقت یہ جو بجلی کا ایک کرائسس ہے اور پھر سے بڑھ رہی ہیں قیمتیں اور یہ سب, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوگرا میں اتنی کرپشن ہے, اوگرا اپنے ڈیوٹیز کو فل نہیں کر سکا, اس کو توڑ دینا چاہیے. جو پاور کمپنیز ہیں, KSC ہے, یہ سب یہ بھی جو ہیں ایک فیک قسم کا ایک پیکیج دیتے ہیں یا ایک فیک قسم کے فگرز دیتے ہیں, یا اپنا سرمایہ تو کب کا دبئی لے جا چکے ہیں ہمارے آپ کے پیسوں پہ, اور روزانہ بجلی مہنگی کر کے رننگ کیپٹل. کیا واٹس دا ٹرو اسٹوری بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں انجم بھائی, بات اصل یہ ہے کہ اس میں ان کو ہم 2 چیزوں میں تقسیم کریں کہ انرجی کرائسس اور اس کی سلوشنز. انرجی کرائسس جو ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری انٹینٹس کیا ہیں, آیا ہم درستگی میں اپنے ذاتی انٹرسٹ کو منہدم کر رہے ہیں یا نہیں, سب سے بڑا انٹینٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس پلاننگ کمیشن آف پاکستان سے لے کر تمام ادارے ایک میڈیم ٹرم فریم ورک میں جڑے ہوئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کی گروتھس کے مطابق ہم جو ہیں وہ اپنے پروجیکٹس انرجی کے لا رہے ہیں یا نہیں. یہاں پہ ٹوٹل فیلیور ہے. اگر ہم پلاننگ کمیشن کی بات کریں, ٹوٹل فیلیور کیوں کہ پلاننگ کمیشن جو ہے ایک مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے اوپر اس ملک میں کیا ضروریات ہیں اکانومی کو چلانے کے لیے, لوگوں کی پراسپیرٹی لیول کو بڑھانے کے لیے, اور آن این ایوریج کیپٹل یا ایک ایکسپینڈیچر پر کیپیٹا لوگوں کی استعداد ہے یا نہیں ہے, اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے چیزوں کی قیمتوں کو کس طرح کم کیا جائے, اس قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی. پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ ہر دوسرے دن آپ کا 1 سال کے دورانی کے بجٹ میں تبدیلیاں آتی ہیں. مالیاتی فراڈ کی بھی تو آپ بات کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. کہ جو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے واپس آئیں کہ ہم اپنے اس انرجی کرائسس کو کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کے اگر ہم ڈیٹاز کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے واپس آئیں, تھوڑا سا ہم بونس دیتے ہیں کہ چلو جی گورنمنٹ کے ڈیٹاز درست ہیں. گورنمنٹ کے ڈیٹاز یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی 53% جو ہے ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہم آئل اور گیس سے پوری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور 19% مختلف ذرائع جس میں نیوکلیر آ گیا, ہائیڈرو آ گیا, یہ ہے, اور ہم نیٹ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 27%. اب 27% کو ذہن میں رکھیں, وہ ہمارے پاس 12 سے 14 بلین ڈالر کی لائبلٹی ہے, 1/3 آف اوور امپورٹ بل کی وہ ہے. اب ہم آئیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. یہاں پہ ایک رپورٹ آ چکی ہے, میں نام بھی لے سکتا ہوں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کی. بڑی اس میں ایک ٹیکنیکل بحث کی گئی ہے کہ کراچی الیکٹرک سپلائی ہائیلی انیفیشینٹ ہے اگر وہ اسی بیسس پہ ٹیرف ڈفرینشیل لے رہی ہے اور سبسڈیز لے رہی ہے. یا تو وہاں پہ یہ سبسڈیز اور ٹیرف ڈفرینشیل جو ہے ہیرا پھیری کا دھندا ہے, یا وہ رپورٹ جس میں وہ پروجیکشنز جو نیپرا کے سامنے آئی ہیں, وہ پروجیکشن جو اوگرا کے سامنے آئی ہیں, وہ پروجیکشنز غلط دی گئی ہیں. کس کے طرف سے؟ پاور پروڈیوسر کی طرف سے. KEC سب سے بڑا بحث, قابل بحث ہے, کیونکہ اس کتاب میں ایک بحث کی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ کلیم یہ کیا جائے کہ بن قاسم میں
ایسے پلانٹس ہم لائے ہیں جو ویری مچ ایفیشینٹ ہیں، مگر آپ سبسڈی اور ٹیرف ڈفرینشیل اور دوسری چیزوں کو کلیم کریں یہ دکھا کر کہ ہم نے فرنیس آئل خریدا اور یہ ان کی ایفیشنسی کم ہے. سب میرا خیال ہے کہ بہت ہی سلیس اردو میں ہم یہ کہیں کہ ہم اگر 100% ایفیشنسی کو ایک طرف رکھ کے اگر 20-22% پہ اپنے پاور اسٹیشنز کو چلا رہے ہیں تو ہم اپنی انرجی کو جلا رہے ہیں. اب یہاں پہ بات ہے اسٹیٹ کا ریگولیٹری فنکشن. اسٹیٹ کے ریگولیٹری فنکشنز جو ہے وہ بڑا ویک رہا ہے. شاید یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ ایک چیئرمین جو ہے وہ بھاگ گیا ہے. آج تک اس میں ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس کو ECL میں ڈالا جائے فائنینشیل ایمبیزلمنٹ کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. اچھا. اس کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ آیا ہے which he has to prove. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جوڈیشل پروسیس میں گزارنے کے بعد ہی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انوسینٹ ہے یا نہیں ہے. مگر اس کے بھاگنے کے پیچھے میرے اپنے خیال میں کہ پہلی اوپینین تو یہ بن سکتی ہے کہ بجائے ان چیزوں کا تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں الزامات ہے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ چلا گیا. وجہ کیا تھی؟ اگر آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 30-40 ارب روپے کنزیومر کی طرف ٹرانسفر کرنے کے لیے گیس کے لاسز کا بینچ مارک بڑھایا گیا. اسی طرح نیپرا نے جو بے انتہا سبسڈیز دی ہیں، ٹیرف ڈفرینشیل دیے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارجز دیے ہیں، شاید یہ کہنا بھی ضرورت ہے کہ کورٹیں صرف ایک کام میں تو لگی ہوئی ہیں کہ پرائم منسٹر لیٹر لکھے، مگر میں کہتا ہوں کہ کورٹوں میں یہ کیس بھی ہے کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کے مد میں جو پیسے لیے جا رہے ہیں اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. کیا یہ نیپرا اور ان کے مابین گٹھ جوڑ تو نہیں ہے کہ جب چاہیں لکھ دیں کہ 1.25 روپے آپ سے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارجز کے مد میں قیمت بڑھا رہے ہیں، جب چاہیں آپ کو کہیں 2.5 روپے بڑھا رہے ہیں. اس کی ارتھمیٹکس کے اوپر بھی ایک کیس موجود ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آلریڈی کورٹ میں ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے وہ کیسز جو کورٹوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس کے اوپر فیصلے دیں، اس کے بجائے بار بار میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ اصرار جو ہے ایک پارٹی کے چند کیسز جس کی ضرورت کتنی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ پہلے بھی جب آپ آئے تھے تو آپ نے وزارت اطلاعات کی بات کی، یہاں تو ایک ISI کا جنرل کھڑے ہو کر سپریم کورٹ میں ہمارے چیف جسٹس کے سامنے کہہ رہا ہے یہ لو لسٹ اظہر خان کے اس کے ہاں یہ لو لسٹ، یہ پیسے میں نے دیے ہیں، یہ پیسے فلاں نے دیے ہیں. اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مستند اس لیے نہیں ہے کہ وہ رسید کوئی اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے. مگر آپ نے تو بات کی نا وزارت اطلاعات کی. یہاں پہ انصاف اگر ہونا چاہیے تو منصفوں کو یا جو انصاف کرنے والے ہیں ان کو سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. ایک مجموعی پاکستان میں ڈسکریمنیشن ہر جگہ پہ ہے، فیورٹزم، نیپوٹزم، میرٹ کا ستیاناش تو ہر جگہ پہ ہے. چاچر صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں جو جوار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں نیپوٹزم، فیورٹزم یہ کلچر ہے جو پاکستان میں ہے اور جس کی وجہ سے جو قومی مفاد ہے یا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے؟ اگر یہ چیز ہمارے ہاں سے نکل جائے تو ہم پیرس کی طرح ہم نہیں بن سکتے، ہم فرانس کی طرح خوشحال نہیں ہو سکتے. آپ کسی ملک میں چلے جائیں نظر آتا ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ کوئی لاسٹ کسی دوست نے پوچھا، میں نے کہا ہم نے ورکنگ دیکھی ہے سندھ گورنمنٹ کی، بلوچستان گورنمنٹ کی، فرنٹیئر میں بھی رہے ہیں وہاں بھی دیکھی ہے. ہم نے دیکھا کہ لاہور جب ہم نے گئے کسی ایک اہم وزارتی کانفرنس تھی، ہمیں نظر آیا کہ وہ لوگ وہاں کی جو مشینری ہے، گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ وہاں لاہور کو یا پنجاب کو اپنا وطن سمجھتی ہے اور وہاں انہوں نے کام کیا ہے اور نظر آتا ہے. اور یہاں ہمارے ہاں یا دوسرے صوبوں میں تو وہ اوپر ہی اوپر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. نہیں تو اپنا وطن کے یہاں نہیں سمجھتے سندھ کے رہنے والے؟ درد نہیں ہے، ڈیڈیکیشن نہیں ہے، درد نہیں ہے. اگر یہ سمجھ کے ہر کوئی کرے تو کیوں نہیں. میں کہتا ہوں ابھی تھوڑی سی مثال ہے، پچھلے دنوں جی یہاں کراچی میں، یہ کراچی پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا نا، نعمت اللہ خان نے کام کیا، نظر آیا، پھر اس کو کنٹینیو کیا ناظم نے، وہ بھی نظر آیا. ٹھیک ہے یہ مانتے ہیں کہ جی بجٹ کچھ ایکسٹرا آرڈینری دیا گیا، مصطفیٰ کمال جی دیا گیا، مگر نظر تو آ رہا ہے نا. اگر آپ پیسہ لگائیں گے تو نظر آئے گا، اگر پیسہ نہیں لگائیں گے ادھر ادھر جائے گا تو پھر کیا نظر، کیا ڈیولپمنٹ ہوگی اس علاقے میں. بالکل ایگری کر رہا ہوں. ایک اور بات کی طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا آپ سے. پچھلے دنوں بھی بات ہو رہی تھی، پروگرام سے شروع میں بھی ہو رہی تھی، یہ پانی کا ایک عذاب اس وقت، یعنی اس وقت وہ انڈیا کے سیکٹری یہاں ایس ایم کرشنا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا شاہ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، ویزاز میں فیسلٹی دی جائے، ٹریڈ کھولی جائے، موسٹ فیورڈ نیشن کیا جائے، وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. یہ ہماری طرف سے کوئی سیریسلی کیوں نہیں لے رہا ہے؟ جو پانی کا ایشو ہے وہ ڈیم پہ ڈیم بنائے چلے جا رہے ہیں.